مشکور ہیں آپ کے شارٹ نوٹس پہ آپ بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں. ساتھیوں کا بھی بہت شکریہ. پتہ نہیں کہاں سے شروع کروں. جمہوریت اور آئین کی بالادستی یہ پشتونخوا ملیون پارٹی کی ہمیشہ کمزوری رہی ہے. ہمارا گناہ یہ رہا ہے کہ ہم نے کبھی بھی آئین کی بالادستی پہ کسی سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور نہ ہم نے کبھی جمہور کی آزادی پہ کسی سے کمپرومائز کیا ہے. ہماری اکابرین کی زندگی اسی میں گزری کہ ون مین ون ووٹ پاکستان کے عوام کو دیا جائے, پاکستان کو ایک جمہوری فیڈریشن بنایا جائے جس میں آئین کی بالادستی ہو, جس میں غریب امیر سب قانون سامنے برابر ہو, انصاف کا بول بالا ہو. 5 قومیتوں کا یہ ملک, بنگالی ہمارے ساتھ تھے, بنگالی, پنجابی, سندھی, بلوچ, سرائکی بھائی, پنجاب کے لوگ, پشتون لوگ, سارے اکابرین نے 9 سال جب پاکستان میں آئین نہ بنا تو پاکستان کے ان تمام جمہوری علاقوں کے, بنگال کے, پنجاب کے, سندھ کے, بلوچوں کے جمہوری لوگوں نے ایک پارٹی بنائی جس کا منشور یہ تھا کہ پاکستان کو ایک فلاحی جمہوری فیڈریشن بنایا جائے, وہی نٹ توڑا جائے. اس کے لیے بڑی قربانیاں دی گئیں, بہت بڑی قربانیاں. اگر اب ہم جمع کریں آپ کی جیل, میری جیل, فلانا کی جیل, تو تقریباً ہزاروں سال جیل لوگوں نے کاٹی. 1 یونٹ ٹوٹا اور پاکستان. یہ ساری محنت ہمارے اکابرین نے صرف اس لیے کی تھی کہ ہر آدمی کا ووٹ ہو اور پھر ووٹ کے ذریعے حکومتیں بدلی جائیں. لیکن بدقسمتی سے 70 سال سے یہاں ایک جمہوری پاکستانی فیڈریشن بنانے کو روکا گیا اور ہمارے پاورز دوز بھی وہ اپنی اس عادت سے پیچھے نہیں ہٹے. ہمارے اس میں کیا تھا, ہمارے اکابرین میں, ہمارے اس میں یہ تھا, بس میں یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کی تمام مرشلاؤں کی مخالفت کی. ایوب خان کی مرشلہ کی مخالفت کی ہمارے اکابرین نے, ضیاء الحق کے مرشلہ کی مخالفت کی. ان سے ہماری کیا دشمنی تھی؟ ہماری ایک قسم کے دیوانگی سمجھیں, پاگل پن سمجھیں, عشق سمجھیں, جمہوریت سے اور آئین کی بالادستی سے ہمارا ایک عشق رہا. ہم نے ایوب خان, خدا جنت نصیب کرے ان کو, ایوب خان کے دور میں ہمارے اکابرین کو 14 سال جیل بمشقت دی گئی. لیکن جب ان کا بیٹا گور ایوب خان جمہور فیصلوں کی طرف پلٹا آیا, میں نے کبھی ان سے شکایت نہیں کی کہ یار تیرے باپ نے میرے باپ کو یا تیرے اکابرین نے ہمارے اکابرین کو جیلوں میں ڈالا. جب گوہر کی بیوی فوت ہوئی, میں ان کے فاتحے کے لیے گیا. راستے میں جنرل ایوب کی قبر تھی, اس کو بھی دعا میں نے کی, صرف اس رشتے میں کہ بابا ایک جرنیل کا بیٹا ہمارا سپیکر ہے, زندہ باد, یہ جمہوریت کی فتح. ضیاء الحق کا بیٹا آج بھی میرا بڑا اچھا دوست ہے. حالانکہ ضیاء الحق کے دنوں میں ہم پہ فائرنگ ہوئی, میں پتہ نہیں کتنے سال مفرور تھا, 4-5 آدمی ہمارے مارے گئے, 30-40 آدمی وہاں رہے. ہم نے وہ قدورتیں نہیں رکھی ضیاء الحق کے بیٹے کے ساتھ. اختر عبدالرحمن کے دونوں بیٹے میرے لیک سے لے کے حد تک بہترین دوست ہیں, حالانکہ وہ عیسائی کا چیف تھا. ہم جاسوسی اداروں کی بھی ایسے مخالف نہیں رہے. جاسوسی ادارے ملک کی آنکھوں کانوں کی مانند ہوتی ہیں. کیسے ایک انسان زندگی گزار سکتا ہے کہ اس کے آنکھیں نہ ہو, کان نہ ہو؟ لیکن حلف اٹھانے کے باوجود 70 سال سے وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اس میں ناکام رہے کہ ہم ایک پاکستانی قوم سمجھے یا قومیت سمجھے بنا سکیں. بے انصافیوں, ہماری بدکاریوں نے پاکستان کو اس نیچ پہ پہنچایا ہے
کہ بالکل اگر تھوڑی سی یہ بالکل بیٹھنے والا ہے. پاکستان کو اگر ایک بلڈنگ ہم سمجھ لیں, ہماری بدکاریوں سے, ہماری رشوت خوریوں کی وجہ سے اس کے تمام بیمز جن کو وہ لگ چکا ہے, چون نے اس کی دیواریں وہ کر دی ہیں. تو عقل سلیم کا تقاضا یہ تھا کہ ایک نئے پاکستان کی ہم تشکیل کرتے. پونم بنایا, پھر پلانا, اس سے پہلے لندن میں پی ڈی ایم بنا, پھر عمران خان بھی ہمارے ساتھ تھے, نواز شریف بھی تھے, پھر اس میں غلطیاں ہوئی, پھر کیا ہوا. اب بڑی امید چلی تھی, 12ویں الیکشن ہونے والی تھی, سب لوگ تیار تھے, لیکن بدقسمتی سے میں ابھی کیا کہوں, جس انداز میں آدھے گھنٹے میں سیٹ چینج ہو رہا ہے, اطلاع آتی ہے کہ جی فلانا جیت گیا ہے, آدھے گھنٹے بعد نہیں, وہ نہیں, فلانا جیت گیا, فلانا جیت گیا. پشتونخوا ملی پارٹی ان کی اپنی الیکشن کمیشن کی اس میں کے مطابق 3 قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ کہ پشتونخوا ملی پارٹی یا آگے ہے یا جو کچھ ہے, 6 صوبائی اسمبلیوں پہ باقاعدہ رات تک. پھر بہرحال پاکستان کی عوام, بریوو زندہ باد, پاکستان کی عوام نے جس ہمت کے ساتھ, جس پارٹی کے بھی ہیں, انڈیپینڈنٹ نام رکھا ہے, جو کچھ ہے, ہمت کی, بالکل ان کی جرت کو سلام, ہمت کی, اپنا ووٹ ڈالا اور سارا جو ڈرامہ یہ بنا رہے تھے اس کو الٹ کر دیا. ہم پشتونخوا ملی پارٹی, ہم اس ملک کو ایک جمہوری فیڈریشن بنانا چاہتے ہیں, ہم اس میں رہنا چاہتے ہیں, ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہوگا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ایک دفعہ ہم نے دھاندلی کی, مجیب الرحمان کو اقتدار کا انتقال نہیں کیا, پاکستان ٹوٹ گیا. دوسری دفعہ خدا بخش بھٹو صاحب نے 1977 میں جو کچھ کیا, اس کے نتیجے میں مرد آباد زندہ باد بھٹو والی پانسی چلا. میں اپنی بتاتا ہوں, نام نہیں بتاؤں گا, شریف لوگ ہیں. 77 کے الیکشن میں حالانکہ وہ مرشالہ نہیں تھا, یہ بس عادی ہو گئے ہیں لوگ, یہ بیماری ہم خود ڈال کے آئے ہیں اس سسٹم میں. میں صوبہ بلوچستان کے ایک اہم ترین افیسر سے ملا 6 مارچ کو. 7 مارچ کو صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں, ایوب ترین دستڑی میں 3 بجے کا ٹائم تھا, میں جا رہا تھا تو بادشاہ زئی. خان شید کی شہادت کو 4 سال ہوئے تھے, لوگوں میں جذبہ تھا, لوگوں میں وہ تھا. میں نے ان سے کہا کہ میں جا رہا ہوں, آپ سے دوست تھا, والد صاحب کا بھی دوست تھا, میرا بھی. تو شریف آدمی نے ایک مہربانی کی. کیا مہربانی تھی, اسے نہیں, ایسے نہیں کہنا چاہیا تھا. اس نے مجھے کہا, محمود بھائی آپ کے والد میرے اچھے دوست ہیں, آپ بھی میرے وہ ہیں, مجھ سے گلہ نہیں کرنا. انگریزی میں ایک فکرہ استعمال کیا کہ یہ اسلام آباد سے آرڈرز ہے کہ ہر قیمت پہ یا بختیار نے جیتنا ہے. میں نے کہا آپ کی مرضی, ٹھیک ہے. یہ بات میں نہ کسی کارکن کو بتاؤں گا, نہ اپنے بھائی کو بتاؤں گا, نہ بہن کو بتاؤں گا. میں جا رہا ہوں تو بادشاہ زئی, ایک ریکویسٹ میں نے آپ سے کرنی ہے, خدا کے لیے پولنگ روم پہ بدماشی مت کرو, ورنہ لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا, لوگوں کو قتل. اس نے کہا یہ نہیں ہو. میں نے کہا میں جا رہا ہوں, تو عمر میں بھی مجھ سے بڑا ہے, یہ کچھ تو آپ کر رہے ہیں, لیکن معافی چاہتا ہوں. اس کے نتیجے میں نہ آپ کا, نہ اس وقت کے پرائم منسٹر کا, اور نہ محترم یا بختیار کا. میرے کہا آپ ننگے ہو جائیں گے لوگوں میں. میرے الفاظ کچھ سخت تھے. میں نے کہا ننگے ہو جائیں گے. اس نے کہا بس میں نے آپ سے کہہ دیا. میں گیا, کیا تمام ساتھیوں سے کہا کہ اس وقت یہ فارم نمبر 45, وہ اس وقت نمبر 14 تھا. ہر آدمی کو کہا کہ بابا 14 نمبر فارم لینا ہے. پولنگ اسٹیشنز پولنگ ہوئی, ہمارے ووٹ تھے 25,300 سم تھنگ.
ایک آزاد امیدوار تھے, خدا ان کو بخشے, عبدالواحد آغا, سید عبدالواحد آغا, ان کے ووٹ تھے 8,800, اور محترم میرے دوست کے ووٹ تھے 8,300, بختیار صاحب. پھر انہوں نے تماشے کیے, مرد آباد زندہ آباد, ہم نے پشین سر پہ اٹھایا, سردار بشیر خدا ان کو زندہ رکھے, ہماری پارٹی میں تھے. کوئی بھی آج وائٹ پیپر دیکھ سکتا ہے. ضیاء الحق نے پھر جب مرشلہ لگا پیپلز پارٹی کو موس کرنے کے لیے یا بختیار کو بدنام کرنے کے لیے یا جو بھی تھا, 40 صفحے اس سیٹ پہ ہیں, 40 پیجز. اس میں ہمارے سارے 14 نمبر فارم لکھے ہوئے ہیں, اور بدقسمتی سے یہی سیٹ ثبوت بنے تمام پاکستان میں دھاندلی کی. پھر پینے بنا مرد آباد زندہ آباد, پھر بھٹو والی پھانسی ہوا. ہمارے یہ دوست, میں ان کے اعلیٰ ترین افسروں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے ہماری یہ ایجنسیاں انٹرنیشنل فیم رکھتی ہیں, انٹرنیشنل فیم رکھتی ہیں, ان کو اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کے نیچے کے لوگوں نے امیدواروں سے کروڑوں روپے لیے ہیں, اور یہ بدبخت ایسے بے ایمان لوگ ہیں, آپ سے ملتے ہیں نکل کے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی میں نے 5 کروڑ فلانی آدمی کو دے دیے. 3 آدمی کہتے ہیں میں نے 5 دیے, چوتھا کہتا ہے میں نے 11 دیے, ایک ابھی جو تماشے ہو رہے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے 20 دیے, کوئی دوسرا کہہ رہا ہے جی میں نے بھی 20 دیا. یہ ہماری پارلیمنٹ بکامال بن گئی ہے. اس پارلیمنٹ میں ہم نہیں جائیں گے, اس پارلیمنٹ میں ہم نہیں جائیں گے. 3 سیٹیں ہمارے 6 سیٹیں ہماری صوبائی اسمبلی کی. نواب صاحب میں نہیں کچھ نہیں کہہ سکتا, بٹ ٹھیک ہے, کوئی ہمیں اس ملک میں الیکشنوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں, ہم پھر بھی تشدد نہیں کریں گے, ہم پتھر نہیں اٹھائیں گے, ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے, لیکن ہم جمہور کی آزادی کے لیے ہر گلی ہر کوچے میں احتجاج کریں گے, ہر جگہ کریں گے. اور کل سے الیکشن کمیشن مہربانی کر لیں, الیکشن کمیشن اس پہ سوچے. کل 12 بجے کے بعد ہمارا سارے علاقے میں احتجاج ہوگا. اس کی شکل کیا ہوگی پارٹی فیصلہ کرے گی. اس کے لیے ہم نے پریس کانفرنس بلائی تھی. مذاق اڑایا. ابھی آج بات آئی کہ جی فلانا ہزارہ جیت گیا, ابھی اس کو کاٹ دیا کہ جی فلانے مولوی صاحب جیت گئے, فلانی جگہ کارخان جیت رہے. نہیں ابھی نہیں, وہ فلانا صاحب جیت گئے, وہ بھی نہیں, ابھی فلانا گرگیش آ رہا ہے. بابا یہ بھی دھمکیاں آ رہی ہیں, بات کر لو ان سے, 1 سیٹ 2 سیٹ دے دیں گے, ورنہ ہم گرگیش اور فلانے کو. بابا جو کچھ جس کو دینا ہے دے دو, ہم زندہ رہے تو آپ کی یہ بدماشی نہیں چلے گی. اس کے لیے ہم آئے تھے. تفصیلات کی ضرورت جب نہیں پڑے گی, یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے. فارم میں 45 فارم ہمیں دیے گئے. امجد خان ہمارے پشین کے MP ہے, ان کو فارم دیا گیا. یہ جیت رہے تھے 16,978 ان کے ووٹ تھے. ان کے مد مقابل کے تھے 9,481. ابھی خبر آئی ہے کہ وہ 25,000 ووٹ لے کے جیت رہا ہے. 17,000 جی جی ٹھیک ہے. ابھی امجد خان کا 15,013 اور مد مقابل کا 17,944. لیاقت آغا کو فارم دیا گیا کہ آپ 2,000 سے جیت رہے ہیں. ابھی وہ الٹا کر دیا کہ نہیں, آپ ہم غلطی کر گئے ہیں, آپ نمبر 1 نہیں, آپ نمبر 2 ہیں. میرے لیے وہ جس طرح لولی پات میں نے اس دھرنے میں بھی کہا تھا, میں نے کہا بابا مجھے کوئی چیز نہیں, جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے, ورنہ ہمیں ہماری طرف سے بس فل بائیکاٹ ہے. ہم لڑیں گے نہیں, پتھر نہیں ماریں گے, اب اپنا پشتون وطن میں پھریں گے اور احتجاج کریں گے. اس کے لیے کریں گے کہ پاکستان میں ایک آئینی حکومت ہو, پارلیمنٹ طاقت کا سر چشمہ ہو,
پشتون بلوچ سندھی پنجابی اپنے اپنے وطنوں میں آرام سے رہیں, عدل کا نظام ہو. اس قسم کے پاکستان کے لیے ہم اپنی کوششیں کرتے رہیں گے. وہ بھی وہ نہیں ہے, ان کو بھی میرے خیال میں وہ ملامت نہیں ہے. جس کو بھی کہتے ہیں باقی چلا جاتا ہے ان کے پاس, جس کو ہم ہمیں جب بلایا جاتا ہم کہتے ہیں وہ ہمارے گھر آؤ, گڑ کی چائے پینا چاہتے ہو گڑ کی چائے ملے گی, سبز چائے ہو بغیر چینے کے. وہ غصے میں آ جاتے کہ سارا پاکستان زندہ باد. میں اپنے دوستوں سے جو ہمارے ہر وقت اتحادی رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب, میاں اپنے مولانا صاحب, میں ان سے بھی فقہ کا خواستگار ہوں کہ اس قسم کے میوزیکل چیئر کے الیکشن اور پارلیمنٹ میں پشتونخوا ملے میں آپ کے دوست رہے گی. عمران خان ہمارا دوست تھا, پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ تھا, پھر ہم ایک ساتھ لندن میں بھی ہمارے ساتھ تھا. اب آزاد کے نام پہ بڑی ہمت کی ہے پشتونخوا وطن کے لوگوں نے, بہت ہمت کی ہے. سارے پاکستان میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. بس عوام کی طاقت ہی پاکستان کو چلا سکتی ہے, عوام کی طاقت ہی پاکستان کو بچا سکتی ہے. عوام پہ بھروسہ کیا جائے, ہر ادارہ ہر اپنے اس میں رہے, فریم میں رہے. پاکستان اپنا ملک ہے, لیکن اگر کوئی پاکستان کو اس طرح سے چلائے گا, پشتونخوا ملی اور پارٹی اپنی بساط کے مطابق اسے بچانے کے لیے, اسے جمہوری بنانے کے لیے اپنی ہمت کرے گی. بڑی مہربانی. خان صاحب ابھی تو صرف ریزلٹس آنے شروع ہوئے ہیں. جی ابھی تو صرف ریزلٹس آنے شروع ہوئے ہیں یا جی بیٹا, ابھی تو صرف ریزلٹس آنے شروع ہوئے ہیں, یا ابھی تک فارم 47 ایشو ہے, سرکاری نتائج بھی بہت زیادہ نوٹیفائی نہیں ہوئے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہوتا ہے, الیکشن ٹریبیونل ہے اور ہے سپریم کورٹ تک یہ معاملہ جاتا ہے. وہاں تک جانے کے بجائے وہاں تک انصاف نہ ملتا. بیٹا بات یہ ہے, بیٹا آپ نے بھی ووٹ ڈالا ہوگا, شام 6 بجے پولنگ اسٹیشن پہ آپ کا پولنگ ایجنٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ چاغی اپنا فلانے پولنگ اسٹیشن پہ اسپیشل اسکول پہ پوزیشن کیا تھی, فلانے نے اتنے ووٹ لیے, فلانے نے اتنے لیے, فلانے پہ کیا تھی. 2-3 گھنٹے بعد پوزیشن واضح ہو جاتی ہے کہ غیر سرکاری نتائج کے مطابق فلانا اجمی جیت رہا ہے. ابھی 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہو گئے ہیں, 3 ہماری سیٹوں پہ 3 قسم کی تبدیلیاں ہوئی. فلانا جیت رہا ہے, نہیں وہ نہیں جیت رہا, فلانا جیت رہا ہے. 20,000 ووٹ, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے 20,000 ووٹ, اس کا فرق. پھر فلانی سیٹ پہ باہر سے الیکشن ہم اس طرح جانا چاہتے تو ہم کہیں ایڈوائزر بن جاتے, یا ہمارے دوست جو ابھی ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ اسٹپنی بن کے گزارا کر لیتے. ہمارا احتجاج شروع ہوگا الیکشن کمیشن کے دفتر سے, مرکزی الیکشن کمیشن کا دفتر یہاں سے شروع ہوگا, صوبائی چیف الیکشن کمشنر سے میری ذاتی ریکویسٹ ہے, شریف آدمی ہیں, انہیں بھی پتہ ہوگا, حالانکہ انہوں نے تک پریس کانفرنس کی تھی کہ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور فلانا انتخابات ہوئے. اچھی بات, دور بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اطلاع. ادھر بہت بری حالت ہے, اگر وہ مداخلت کرتے ہیں مداخلت کریں. صوبائی الیکشن کمشنر, باقی جو راستہ آپ نے بتایا وہ الیکشن اس کے بعد ہے, پھر اسمبلیوں میں جا کے ہم بیٹھ جائیں گے اپنی اسمبلیوں میں. بس ہمارے لیے بھی باقی اس پہ اگر کوئی ہماری سرزنش کرتا ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا کر, اس کے لیے مجبوراً ہمیں اس کے تیار رہنا پڑے گا. ہم تشدد نہیں کریں گے, ہم پرامن لیکن ریزسٹنس, مزاحمتی تحریک, یہ ہمارا حق ہے. مزاحمتی تحریک صرف اس لیے کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو, پاکستان میں لوگوں کے ساتھ ظلم نہ ہو, پاکستان میں ہر آدمی کو بکھاؤ مال نہ سمجھا جائے. اس کے لیے ہماری مزاحمتی تحریک ہوگی. یہ سارے ہمارے ایم پی اے صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی 30 گھنٹے سے نہیں سویا, کوئی 25 گھنٹے سے نہیں سویا, کیسے نیند آئے گی, فوراً بڑبڑا کے اٹھ جاتے ہیں. ابھی بڑی مہربانی وہاں آئے تھے کوری روڈ,
شاید پہلی دفعہ انہوں نے ایک پہلی چائے اپنی مرضی سے پی ہو, تھوڑے سے فریش ہو گئے ہوں. سارے 24-30 گھنٹے کے وہ ہیں, اچھے لوگ ہیں. نواب صاحب یہ ہیں سب, اب دیکھ رہے ہیں. ادریس بھی جیت رہا تھا, میں 6 ہمارے آدمی بالکل. ہم نے کہا بھی تھا بار بار, میں جلسوں میں کہا تھا ہر جگہ کہ خدا کے لیے مداخلت مت کرو. ہم جمہوری لوگ ہیں. پہلی بار 2002 میں 2015 میں ہمیں بائی فورس روکا گیا. ہم نے کچھ نہیں کیا, بس ٹھیک ہے ہمارے چہرے سے آپ کو چڑ ہے, ہمارے چہرے میں کچھ نہیں, صرف یہ اس لیے آپ کی پختونخوا ملیام پارٹی سے چڑ ہے کہ پختونخوا ملیام پارٹی آئین کی بالادستی چاہتی, 1 مین ووٹ چاہتی, انسانوں کے درمیان برادرانہ ماحول چاہتی. یہ تو بہت بہترین عمل ہی ہم کریں گے. خان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ایک تاریخ رہی ہے ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ, جمہوری جماعتوں کے ساتھ, اور آئین کی بالادستی کی جی قربانیاں دی ہیں, اور آپ کی پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا اس میں بھی وہی جماعتیں آپ کے ساتھ شامل تھیں جو آج جس کے خلاف آج آپ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو رزلٹ تبدیل کیے جا رہے ہیں, اور انہی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو منتخب کیا جا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت کندھا بنی ہوئی ہے. تو مستقبل میں کیا ایسی سیاسی میں سمجھ گیا. آپ ہماری تقاریر سنیں پی ڈی ایم میں. میری تقریباً ہر تقریر یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ بھائی خدا کے لیے اس تاریخ کو عمران دشمنی کی طرف مت لے جاؤ. ہمارا عمران سے یہ نہیں کہ بس عمران ہمارا پرابلم ہے. ہمارا پرابلم ریسٹرکچرنگ آف پاکستان ہے. اس میں ہمیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, میں نے سب کو کہا, اور جب یار لوگ اس میں شامل ہوئے بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی ہم ذرا پیچھے رہیں گے. یہ تو پھر ساری پاکستان کی عوام یہ کہے گی کہ ساری تاریخ اس لیے تھی کہ علی شاہ کو اٹھاؤ مجھے بناؤ وزیر اعظم. یہ پھر تاریخ کا مزہ کرکرا ہو جائے گا. ہم نے کبھی یہ نہیں کیا, ہم یہ کبھی نہیں کریں گے. جو پارٹی چاہے بدترین, میں نے آپ سے عرض کیا نا, ضیاء الحق کا بیٹا, ایوب خان کا بیٹا, آج بھی اگر بہترین جمہور مخالف آدمی کا بیٹا آئین کی بالادستی کا علم اٹھائے گا, اس کا سب سے پہلا ساتھی پختونخوا ملیام پارٹی کے دوستوں کے, جو بھی اٹھائے گا آئین کی بالادستی, جمہوری پاکستان کی تشکیل. یہ ہمارا پاگل پن سمجھے یا ہمارا عشق سمجھے یا ہمارا جنون سمجھے, اس پہ ہم کمپرومائز کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. اور نہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہے کہ جی نواب صاحب آئیے قومی اسمبلی کی فلانی سیٹ, جی آپ کو گورنر بنا دیں گے, زیارت وارثہ فلانا, یہ بات نہیں. بابا ہمیں جمہوری پاکستان دے دو, بالکل یہ پابندی لگا دو, میں بالکل ماننے کے لیے تیار ہوں. ہم ایک جمہوری پاکستان بنائیں گے, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. محمود تم الیکشن نہیں لڑو گے, میں لکھ کے دے دوں گا, میں نہیں لڑوں گا. ہم ایک جمہوری پاکستان دے دو, اس کو بچاؤ. کام جا رہے ہیں. پاکستان کتنا مقروض ہے, کون اس کو بچائے گا؟ اور پھر ہم نے لکھا بھی ہے بعض کالمسٹ پر, کل والے الیکشن سے ایک دن پہلے بعض کالمسٹ نے لکھا ہے کہ فلانا ماڈل طے ہو گیا ہے, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا, اور جو احتجاج کرے گا اس کو پیٹا جائے گا, لوگوں سے سختیاں کی جائیں گی. بابا پھانسیوں سے گولیاں مارنے سے ملک نہیں بنتے. کتنے لوگوں کو ماریں گے آپ؟ ہٹلر مسولینی فلانا ایسے نہیں ہوگا بابا. جمہوریت